اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إعلام في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل طعام لك. یقینا تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، جبکہ انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. یہ رسول ان پر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے باطن کو صاف و ستھرا کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. حاضرین محترم، یہ رہا ترجمہ اس ارشاد ربانی کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. ایک اور جگہ سے ایک اور ارشاد کی تلاوت سے اپنے آپ کو میں نے مشرف کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے. بے شمار نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے دی. ہمارے اپنے جسم میں جو نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں ہی پر آپ نظر کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اور کوئی بھی ان نعمتوں کی موجودگی اپنے آپ کو کمزور یا محتاج نہیں سمجھ سکتا. بہت بڑی قیمتی نعمتیں اللہ نے دی. مثال کے طور پر ایک آنکھ کو لے لیجیے. آنکھ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر یہ دنیا پوری اندھیری ہے. رنگ و نکھت سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب آنکھ نہ ہو. اور یہ آنکھ ایسی قیمتی ہے کہ اگر کوئی 1 کروڑ بلکہ دنیا بھر کی دولت دے دے تب بھی آپ ایک آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے بہا دولت ہے. ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایسی قیمتی نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے میں نے تم پر احسان کیا. آنکھیں دی، احسان کیا، جسم کے دوسرے اعضاء عطا فرمائے اور میں نے تم پر احسان کیا ہے. اسی طرح بیرونی طور پر آپ دیکھیں، ماں باپ ایک نعمت ہے، ہمارے اساتذہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہمارے پیر و مرشد ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے بھائی بہن ہمارے لیے نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں کے دینے کے باوجود اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے یہ نعمتیں دے کر تم پر کوئی احسان کیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا تو اللہ نے فرمایا
کہ یقیناً تحقیق کے اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، جبکہ انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، ایک شان والے رسول کو بھیجا، تو ایمان والوں پہ احسان۔ حالانکہ ہمارے نبی صرف ایمان والوں کے لیے احسان نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو خود قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پوری دنیاؤں کے لیے۔ پوری دنیاؤں میں کافر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، موحد بھی آ گئے، مخلص بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، پوری قومیں، پورے علاقے اس کے اندر داخل ہیں، مگر نہیں، ان سبوں کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے ان پر احسان کیا، بلکہ خاص مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والوں پر میں نے اپنا حبیب بھیج کر احسان کیا ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اس انعام کی صحیح معنی میں قدر کرنے والے، ان سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے، ان کی صحیح معنی میں تعظیم کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ صرف اور صرف ایمان والے ہیں۔ کافر نبی پاک کی تعظیم نہیں کرتے، مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے۔ صرف ایک قوم مسلمان یعنی ایمان والی قوم یہ سرکار سے محبت رکھتی ہے، سرکار کی تعظیم کرتی ہے، سرکار کی تعلیمات کو مانتی ہے، سرکار کی رسالت کو مانتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والے ہی ہیں کہ ان پر ہم نے ہمارے نبی کو بھیج کر احسان فرمایا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت۔ اور بڑی نعمت کون ہوتے ہیں؟ جو بڑی نسبت رکھتے ہیں۔ ہر کوئی بڑا نہیں ہوتا، ہر کوئی بڑا نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کی بڑائی اس کی نسبت سے ہوتی ہے۔ وہ چیز اگر کسی بڑے سے منسوب ہو، بڑے سے نسبت رکھے تو وہ چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں بے شمار گھر ہیں، مگر کوئی گھر عظمت والا نہیں۔ وہی گھر عظمت والا ہے جو اللہ سے نسبت رکھتا ہے، جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ حالانکہ دوسرے گھر بھی اللہ ہی کے ہیں، ہر گھر کا مالک اللہ ہے۔ بظاہر اللہ نے ہم کو مالک بنایا ہے، مگر حقیقت میں پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ مگر اس کے باوجود کسی اور گھر کو وہ عظمت، وہ شرافت، وہ بزرگی حاصل نہیں جو اللہ کے گھر مسجد کو ہے، کہ یہاں آتے ہیں آپ تو ناپاکی کی حالت میں نہیں آتے ہیں تو چپل باہر اتار کے آتے ہیں۔ یہ سب عظمت، یہ تعظیم کیوں ہے؟ اس کی نسبت اللہ سے ہے۔ کتاب اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ سے نسبت حاصل ہے، قرآن کو اللہ سے نسبت حاصل ہے۔ تو جو تعظیم، جو مقام و مرتبہ قرآن کریم کو حاصل ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ قرآن کو آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، قرآن کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ کیوں؟ اتنی تعظیم کیوں کی جا رہی ہے اس قرآن کی؟ اس کی نسبت اللہ سے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑے سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ، رسول کی نسبت اللہ سے ہے۔ رسول عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ سے ہے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نسبت رکھنے کے وجہ سے عظیم ہیں، تو ان کا ایمان والوں میں تشریف لانا یہ ایمان والوں کے لیے احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے اپنے سے خاص نسبت رکھنے والے حبیب کو ہمیں عطا فرما دیا، ہمیں عطا فرما۔ کیسے ہے؟ میں آپ کو اپنی زبان میں کچھ نہیں کہتا، امام طبرانی کی روایت کی روشنی میں سیدنا جبریل علیہ السلام کا ایک قول پیش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت جبریل ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبریل سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، اور روح الامین، امانت دار، انتہائی امانت دار، ایسے امانت دار کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجنے کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ وحی بھیجنے کیوں؟ اس لیے کہ جو امانت دار ہوگا وہ جو کا تم امانت کو پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی دی کہ لے جاؤ محمد عربی تک پہنچاؤ، تو اب اس میں کوئی آپ خیانت کرنے والے نہیں، امین ہیں، نام کی صفت ہی امین بن گئی، تو آپ بہت امانت دار۔ تو کبھی کسی معاملے میں خیانت نہیں کرتے، جو ہوتا ہے وہی بیان کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں۔ تو امام طبرانی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، راوی ہیں سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، وہ حضرت جبریل امین
علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہ میں نے دنیا کے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، مشرق و مغرب کو میں نے کھنگال ڈالا، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے فضیلت والا کسی اور کو نہیں پایا، اور میں نے کسی گھر کو سرکار کے گھرانے بنو ہاشم سے بڑھ کے فضیلت والا نہیں پایا۔ تو سرکار تمام انسانوں میں سب سے افضل، سرکار کا گھرانہ تمام گھرانوں میں سب سے افضل۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کا فرمانا اور اس کی روایت سرکار بیان فرمانا، اور پھر اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آگے بڑھانا، اور اس حدیث کو محدثین کرام کا اپنی کتاب میں جگہ دینا، یہ خود بتلا رہا ہے کہ واقعتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان و عظمت ہے، کسی کا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آگے آئیں دیکھیں، صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شاعر رسول جن کے لیے سرکار نے مسجد نبوی میں اشعار پڑھنے کے لیے ایک ممبر رکھوایا، اس ممبر پر ٹہل کر آپ اسلام کی شان بیان کرتے تھے، سرکار کی شان بیان کرتے تھے، دشمنوں کی ہیجو کیا کرتے تھے۔ سرکار ان کے ان اشعار کو بیٹھ کر گویا سند عطا فرماتے تھے، سرکار سنتے، سرکار شوق سے سنتے تھے حضرت حسان ابن ثابت، اور نہ صرف سنتے تھے بلکہ روایت میں یہاں تک آتا، امام مسلم کی روایت میں ہے کہ سرکار حضرت سلمان فارسی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمائے کہ اے حسان، تم اشعار پڑھتے جاؤ، اسلام کی خوبیاں بیان کرتے جاؤ، میری شان بیان کرتے جاؤ، دشمنوں کی ہجو کرتے چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد سرکار حدیث شریف کے آخری جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ ان کی حضرت جبریل کے ذریعے سے تائید فرما۔ حضرت جبریل گویا حضرت حسان جب اشعار پڑھتے ہیں تو صرف ان کے اپنے اشعار نہیں ہوتے، ان کے اشعار کو حضرت جبریل کی بھی تائید ہوتی ہے، اور حضرت جبریل تو ہیں ہی امین۔ تو حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ ویسے بہت سارے اشعار سرکار کی شان میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، مگر خصوصیت کے ساتھ جو مشہور شعر ہے اسی کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے سرکار کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان پڑھ رہے، سرکار بیٹھے ہوئے، سرکار سن رہے ہیں، اور حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب یہ اشعار حضرت کیا معنی کیا ہے اس کا؟ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اچھا کیسے دیکھتے کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خود جواب دے رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ارے کوئی پیدا کرتا، کوئی پیدا کرتی تو دنیا دیکھتی، آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
خلقت مبرأ من کل عیب، اے رسول اکرم آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، ہر عیب سے پاک۔ کانک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔ یہ اشعار حضرت حسان فرما رہے، مسجد نبوی میں عرض کر رہے ہیں، منبر پہ ٹہر کے کہہ رہے ہیں، سرکار سن رہے ہیں، نہ سرکار نے اعتراض کیا نہ کسی اور نے اعتراض کیا، مگر بعد والے کرنے لگے اعتراض اور کہنے لگے دیکھو بے عیب تو خدا کی ذات ہے، اور یہاں حضرت حسان سرکار کو بے عیب کہہ رہے ہیں، گویا خدا بنا دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا اعتراض جب ہمارے جامع نظامیہ میں ہمارے استادوں کے استاد حضرت علامہ مفتی عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص نے کیا تو آپ نے فرمایا تم نے شعر کو سمجھا ہی نہیں، اگر تم شعر کو سمجھتے تو نہ صرف یہ کہ خاموش رہتے بلکہ ان اشعار کی تم کو تائید کرتے، تم خود تائید کرتے، بجائے تائید کے تم اعتراض کر رہے ہو، تم نے ان اشعار کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی شعر میں تمہارے اعتراض کا جواب بھی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے حبیب آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ تو پیدا کیا جانا خود بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں، کیونکہ خدا پیدا نہیں کیا جاتا، لم یلد ولم یولد کی شان رکھتا، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد، خدا پیدا ہونے سے پاک۔ اور نبی کے بارے میں حضرت حسان کہہ رہے خلقت، آپ پیدا کیے گئے، آمینہ کے گھر تولد ہوئے، مکے میں تشریف لائے، تو آپ کا پیدا ہونا یہ خود بتا رہا ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں، خدا نہیں۔ تو خدا بحیثیت خدا ہر عیب سے پاک، اور آپ بحیثیت مخلوق ہر عیب سے پاک، خدا کی حیثیت سے نہیں، مخلوق میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ سرکار نے تائید کر کے خاموش رہ کر یہ بتا دیا کہ حضرت حسان جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب سوچے صحابہ کے ذہنوں میں کیسی محبتیں تھیں، کیسی شان آپ کی بیان کرتے تھے۔ آپ نے وہ بخاری شریف کا مشہور واقعہ بھی تو ہمیشہ سنا ہے کہ قبیلہ بنو عمرو ابن عوف میں کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا، جو مقام قباء میں رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے درمیان تصفیہ کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، سرکار ابھی تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے بیٹھے ہوئے، دیر ہونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اقامت کہتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیجیے، کیونکہ سرکار آئے نہیں، لوگ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ سرکار سے ایسی محبت کرتے تھے کہ دوسری حدیثوں میں ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ عشاء کے لیے آتے تھے تو آدھی رات تک بھی انتظار کرتے بیٹھے رہ جاتے۔ آج کی طرح ہمارے پاس جیسا نماز کا وقت مقرر ہے ویسا وقت مقرر نہیں ہوتا۔ سرکار جب آتے تبھی جماعت کھڑی ہوتی تھی، تو کبھی کبھی کسی مصلحت کی بنیاد پر سرکار تاخیر بھی فرما دیتے، آدھی رات ہو جاتی، صحابہ انتظار کرتے رہ جاتے، کوئی صحابی اعتراض نہیں کرتا، جیسے ہم اعتراض کرتے امام صاحب کی 1-2 منٹ تاخیر ہونے پر۔ تقریباً ہر مسجد کا یہی مسئلہ۔ اللہ ہدایت دے۔ صحابہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، صحابہ تو انتظار پورا کر سکتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں آدھی رات تک انتظار کرنے کی بات نہیں تھی۔
یہاں زیادہ انتظار کرنے پر ظہر کا وقت نکل جانے کا اندیشہ تھا. وقت نکل جائے تو نماز قضا ہو جاتی. اس بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز قائم کرنے کی اجازت دی. ٹھیک ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سرکار حضرت ابو بکر ایک اور بات بھی بتانا چاہتے ہیں، یا یوں بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس واقعے سے امت کو ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ حضرت ابو بکر تیار ہو گئے نماز جماعت قائم کرنے. نماز قائم ہو گئے، نماز شروع ہوئی، سرکار پیچھے سے تشریف لائے. صحابہ کرام نے دیکھ لیا سرکار آ گئے. سرکار آ گئے. اب مسئلہ ذہن میں رہے، جب مسجد میں امام مقرر نہ ہو تو سب سے زیادہ جو افضل ہوتا ہے وہی امامت کا حقدار. بڑے فضیلت والے کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا، اور سرکار کی موجودگی میں کسی اور کو امامت کرنے کا حق ہی نہیں. معراج کی رات دیکھ لیجئے، مسجد اقصی میں جہاں تمام انبیاء جمع ہے، وہاں امامت کس نے کی؟ سید المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ افضل سرکار ہی ہے. سرکار کی موجودگی میں کسی کو امامت کرنے کا حق نہیں. پھر صحابہ نے دیکھا کہ سرکار تشریف لائے ہیں اور حضرت ابو بکر مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو پیچھے سے متوجہ کرنے کے لیے صحابہ کرام تالیاں بجانے لگے حضرت ابو بکر کو متوجہ کرنے کی. حضرت ابو بکر نماز جب پڑھاتے تھے یا نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو پورے اخلاص کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ بس نماز ہی میں دھیان رہتا تھا. صحابہ تالی بجا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے جا رہے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر متوجہ نہیں ہو رہے تو لوگوں نے تالیاں زیادہ بجانا شروع کر دی، زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی. پوری مسجد تالیوں سے گونجنے لگی. جب آوازیں بہت بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر نے سوچا کہ کوئی عجیب معاملہ دکھتا ہے کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اور اتنی زیادہ تالیاں بجا رہے ہیں. آہستہ سے تھوڑا سا چہرے انور کو پیچھے پلٹایا، کنکھیوں سے دیکھا کیا بات ہے، یہ لوگ تالیاں کیوں بجا رہے؟ تو دیکھا کہ پیچھے سرکار آ گئے. سرکار آ گئے. جیسے ہی نظر پڑی حضرت ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. سرکار نے اشارہ کیا، ابو بکر ٹھہرے رہو، نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور پیچھے آ گئے. سرکار آگے بڑھے، سرکار نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد سرکار نے صحابہ سے پوچھا، حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا نماز پڑھانے کے لیے تم پیچھے کیوں آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی موجودگی میں میری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھاؤں. پھر اس کے بعد سرکار نے صحابہ کو تعلیم کیا دی کہ نماز میں اگر کوئی واقعی ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو، امام صاحب کو متوجہ کرنا ہو تو تالیاں نہیں بجائیں گے بلکہ سبحان اللہ کہیں. امام صاحب کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے. ہاں، مسئلہ یہ بتایا گیا حدیثوں کی روشنی میں کہ عورتیں اگر نماز میں کسی کو متوجہ کرنا چاہتی ہے تو وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی بلکہ الٹی ہتھیلی پر تالی بجائیں. سیدھی تالی نہیں بجائیں گی، الٹی ہتھیلی پر تالی بجائیں گی. یہ مسئلہ بیان کیا گیا. تو بہرحال یہاں اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورے صحابہ سرکار کی طرف حالت نماز میں متوجہ ہوئے. سرکار کا خیال آیا، سرکار کی عظمت و شان ان کے ذہنوں میں آئی، تبھی تو پیچھے ہٹے حضرت ابو بکر اور تبھی تو سرکار آگے بڑھ کے نماز پڑھا. یہ صحابہ کی محبتیں سرکار کو جو عظیم سمجھتے تھے، سرکار کو عظیم سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. تو یہ نعمتیں آنکھ، ناک، کان وغیرہ جو ہم کو دی گئی، ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار جو ہم کو نعمت کے طور پر دیے گئے، یہ نعمتیں ضرور ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے جسے نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، نعمت کبریٰ کہا جاتا ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری نعمتیں یہاں دنیا میں ساتھ دینے والی ہیں،
قبر میں جانے کے بعد یہ نعمتیں آپ کا ساتھ دینے والی نہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر میں بھی جلوہ افروز ہوں گے، میدان محشر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے، جنت میں بھی انشاءاللہ ہم کو پہنچائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، ہمیں صحیح معنی میں نبی پاک کا امتی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی عزت کی صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، یہ عبد الکریم صاحب